اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ناظرین، شب برات موت کا فرشتہ گھر کیوں آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو عبادت کرو، استغفار کی کثرت کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف تشریف لاتا ہے اور 4 افراد کو چھوڑ کر باقی سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ وہ 4 لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ بارات کا مطلب ہے نجات والی رات۔ اس رات کی خاصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو اپنی خاص رحمت سے نوازتا ہے۔ اس رات میں ہر چیز کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنی تمام مخلوق میں رزق تقسیم فرماتا ہے اور پورے سال میں لوگوں سے سرزد ہونے والے اعمال اور پیش آنے والے واقعات سے اپنے فرشتوں کو باخبر کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اٹھو شعبان کی 15ویں رات کو، اس لیے کہ یقیناً یہ رات مبارک رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی مجھ سے تندرستی مانگنے والا کہ میں اسے صحت عطا کروں؟ ہے کوئی تنگ دست کہ میں اسے غنی کر دوں، اسے رزق عطا کروں؟ اللہ تعالیٰ صبح ہونے تک لوگوں سے یہی ارشاد فرماتا ہے، یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ نصف شعبان کی رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے اور 4 افراد کو چھوڑ کر باقی سب کی بخشش کر دیتا ہے۔ ان 4 افراد میں سب سے پہلے نمبر پر وہ ہے جو مشرک ہو، یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ کسی غیر اللہ کو شریک کرتا ہو۔ دوسرا وہ شخص جو اپنے دل میں دوسروں کے لیے کینہ رکھتا ہو۔ تیسرا وہ شخص جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہو۔ چوتھے نمبر پر وہ شخص جو بدکاری کرنے والا ہو اور مسلسل شراب پینے والا ہو، یعنی شرابی ہو۔ ایسا بالکل نہیں کہ ان لوگوں کی کبھی بخشش نہیں ہو سکتی، لیکن اگر یہ لوگ اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لیں، کیونکہ توبہ کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس جب تمہارے دلوں میں یہ خیال غالب آ جائے کہ میں نے زندگی میں بے شمار گناہ کر لیے تو توبہ کر لو۔ اللہ پاک ہے وہ ذات جو تمہیں توبہ کرنے کی توفیق دے گی، تو اس بری عادت سے تمہیں چھٹکارا بھی ممکن بنا دے گی، پس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے میں دیر نہ کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا تم نہیں جانتی کہ آج کی یہ رات نصف شعبان کی رات ہے؟ یہ شب 1000 راتوں سے افضل ایک ایسی رات ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہوں کو بخش دیتا ہے اور جہنم سے آزاد فرماتا ہے، سوائے ان 6 لوگوں کے۔ نمبر 1 شرابی، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا زنا کرنے والا، چوتھا قطع تعلق کرنے والا، 5واں فتنہ باز اور 6واں چغل خور۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی پہاڑی کے پاس سے گزر رہے تھے کہ آپ کی نگاہ ایک عجیب و غریب جھونپڑی پر پڑی۔ آپ رک کر حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ، کیا میں اس سے زیادہ عجیب چیز تم پر ظاہر نہ کر دوں؟ عرض کیا، جی ہاں، ضرور۔ چنانچہ اس جھونپڑی میں سے ایک بزرگ ہاتھ میں عصا لیے باہر آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ سے پوچھا، آپ کتنے عرصے سے اس جھونپڑی میں عبادت کر رہے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، 400 سال سے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا اللہ، تیرے اس معجزے کو دیکھنے کے بعد میرا یہ گمان ہے کہ اس انسان سے زیادہ عبادت گزار انسان اور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ، میرے محبوب نبی کے امتی کا شعبان کے مہینے کی آدھی رات کی عبادت میں 2 نوافل نماز ادا کر لینا اس بزرگ کی 400 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس آدھی شعبان کی رات میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے ان سے پوچھا، ایسا کیوں؟ اس رات میں ایسا کیا ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرمانے لگے، یہ وہ رات ہے جس رات اللہ رب العزت رحمت کے 300 دروازے کھول دیتے ہیں اور ہر اس انسان کو بخش دیتے ہیں جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جادوگر نہ ہو، سود خور نہ ہو، زانی نہ ہو، شرابی نہ ہو۔ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس وقت تک بخشش نہیں فرماتا
جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ نہ کر لیں۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ کیا تم نہیں جانتی اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ بتلائیے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں وفات پائے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھ دیا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اس کام کی خبر دی جاتی ہے، اور جتنا رزق مخلوق کو اس پورے سال میں ملے گا سب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں شب اللہ تعالیٰ سورج غروب ہوتے ہی اس دنیا کے اوپر جو آسمان ہے اس پر تشریف لے آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار ہو، رزق کا طلبگار ہو، مصیبت کا مارا ہو، دعا کرے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں، پس بندوں کو چاہیے کہ اس رات خوب عبادت کریں، رات کو قیام کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور 15ویں کا روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، ایک رات میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر موجود نہ پایا تو میں پریشان ہو گئی۔ میں آپ کی تلاش میں گھر سے باہر نکلی کہ آپ بقیع کے قبرستان میں موجود ہیں اور آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ پھر فرمایا، کیا تم آج رات مجھے عبادت کی آزادی دیتی ہو؟ میں نے عرض کیا ضرور۔ پھر آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور قیام تحفیف کی، سورۃ فاتحہ اور ایک چھوٹی سی آیت پڑھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں چلے گئے۔ پھر آدھی رات تک سجدے میں رہے، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی اور پہلی رکعت کی طرح اس میں بھی قرات فرمائی اور چھوٹی سورت پڑھی، پھر آپ سجدے میں چلے گئے۔ یہ سجدہ صبح تک جاری رہا۔ میں دیکھتی رہی، جب آپ کو سجدے میں گئے زیادہ دیر ہو گئی تو مجھے اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو قبض تو نہیں کر لیا۔ پھر جب میرا انتظار لمبا ہو گیا، بہت دیر ہو گئی، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی اور میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلووں کو چھوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرکت فرمائی تو میں نے خود سنا۔ آپ سجدے کی حالت میں یہ الفاظ ادا فرما رہے تھے، الہی میں تیرے عذاب، تیری عفو اور بخشش کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے قہر سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، تجھ ہی سے پناہ چاہتا ہوں، تیری ذات بزرگ و برتر ہے، میں تیری شایان شان تیری شان بیان نہیں کر سکتا، تو آپ ہی اپنی ثنا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ صبح کو میں نے عرض کیا کہ آپ سجدے میں ایسے کلمات ادا فرما رہے تھے کہ ویسے کلمات آپ کو ادا کرتے ہوئے میں نے کبھی نہیں سنا۔ آقا نے دریافت فرمایا، کیا تم نے ادا کر لیے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خود بھی یاد کرو اور دوسروں کو بھی سکھا دو، کیونکہ جبرائیل امین علیہ السلام نے سجدے میں مجھے ان کلمات کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ شب برات کی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد گھر کی طرف جا رہے تھے، دیکھا ایک آدمی راستے پر رضائی اوڑھ کے سو رہا تھا۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، آج رات کون سی رات ہے؟ تو وہ کہنے لگا، یا علی، آج 15 شعبان ہے۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ رات بیداری کی رات ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اس رات اللہ آسمان کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ زمین کی طرف، اور وہ فرشتے حضرت میکائیل اور حضرت عزرائیل کے پیچھے ہوتے ہیں۔ حضرت میکائیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام ہر گھر میں آتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس رات اگر کوئی میرا بندہ اپنے گناہوں کے لیے پچھتائے اور مجھ سے آنے والے وقت میں اچھے اعمال کا وعدہ کرے تو حضرت میکائیل علیہ السلام اس کی تقدیر میں ترامیم کر کے آنے والے سال میں زیادہ سے زیادہ رزق اور فراوانی لکھنا۔ اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کے لیے اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اے عزرائیل، ہر گھر جا کے دیکھ، آنے والے سال میں جس جس گھر میں جو مرنے والا ہے اسے بتا دے کہ بیدار ہو کے اپنے اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ باقی اس کی زندگی میں اتنی سانسیں اور اتنی دھڑکنیں موجود ہیں۔ اگر کوئی میرا بندہ اس رات اپنی زندگی میں میری عبادت کے لیے مجھ سے مہلت مانگے تو اس کی زندگی میں فراوانی لکھنا، اور اگر وہ آنے والی زندگی میں مصیبتوں اور بیماریوں سے نجات مانگے تو اس کی آنے والی زندگی سے ہر مصیبت کو ختم کر دینا۔ اے شخص، اس رات تمہارے پروردگار کا حکم ہوتا ہے کہ اے فرشتوں، جاؤ ہر گھر میں نگاہ ڈالو، آج کی رات کسی بھی انسان کی کوئی بھی دعا رد نہ ہونے پائے۔ ان احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بزرگان دین کے عمل سے اس رات میں 3 کام کرنا ثابت ہے۔ نمبر 1، قبرستان جا کر فوت شدہ لوگوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے۔ لیکن یاد رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساری حیات طیبہ میں صرف ایک بار شب بارات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔
اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک بار بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، چادر چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو ضروری سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں شامل کرنا درست نہیں ہے۔ جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اس کا نام اتباع اور دین ہے۔ اس رات میں نوافل قرات، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی لازم ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نفلی عبادت خلوت میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و گل اور اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ خلوت میں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کرنے کے قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ نمبر 3، دن میں روزہ رکھنا مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ماہ ایام بیض 13، 14 اور 15 کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو موجب اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں آتش بازی کرنا، پٹاخے چلانا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور فضول خرچی میں شامل ہیں۔ شیطان ان فضول رسومات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ بہرحال اس رات کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور سلف صالحین نے اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرنا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔